کہ آپ نے ایمان کی تصدیق بھی سب سے پہلے کی۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ جو سچائی کے ساتھ آیا، جو سچائی لے کر آیا، یعنی ایمان اسلام کا پیغام لے کر آیا، جو اللہ کا پیغمبر اور رسول بن کر آیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی تو تقوی والے ہیں۔ تو حضرت علی اس آیت کی تفسیر میں خود فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر آئے، وہ سچا دین لے کر آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سچی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے۔ تو جنہوں نے اس پیغام پر سب سے پہلے ایمان لایا، فرمایا والذی صدق بہ، وہ جو جن نے اس کی تصدیق کی، فرمایا اس سے مراد صدیق اکبر ہے، اور فرمایا کہ اولئک ھم المتقون، یہی تو تقوی والے ہیں۔ گویا کہ تقوی کا مفہوم جو ہے وہ یہ پڑ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر جس نے سب سے پہلے بیعت کی، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، جو حضور علیہ السلام کا پہلا غلام بنا، وہ اللہ رب العزت نے اسے متقی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ فرمایا اولئک ھم المتقون، یہی تو تقوی والے ہیں۔ تو یہاں پر جو صدیق کا لقب ہے وہ اللہ رب العزت نے خود عطا فرمایا ہے، اور صدیق کا لقب وہ آپ نے سنا کہ خود حضور علیہ السلام نے معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آ رہے تھے، تو جب ذی طوا کے مقام پر تھے تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ رب کائنات نے جو مشاہدات مجھے کرائے ہیں، یہ زمین و آسمانوں کی سیر کرائی ہے، جنت کی سیر، دوزخ کا معائنہ، سدرۃ المنتہا اور اس کے ماں فوق العرش جو میں گیا ہوں، اگر یہ ساری باتیں میں اپنی قوم کے سامنے رکھوں تو میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ ان قومی لا یصدقونی، بے شک میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر قربان جائیں، حضرت سیدنا جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یصدقک ابو بکر هو صدیق عند ربہ، آپ کی اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے، آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے، اس وجہ سے کہ ان کا نام صدیق اللہ کی بارگاہ میں لکھا جا چکا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ صدیق اکبر اس وجہ سے بن گئے کہ جب حضور علیہ السلام نے صبح اعلان فرمایا لوگوں کے اندر کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے لیلتاً نقرہ کے طور پر آیا، رات کے تھوڑے سے حصہ میں یہاں سے فلسطین گیا ہوں، بیت المقدس، اور وہاں سے پھر آسمانوں پر گیا ہوں، ہر آسمان پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کے مشاہدات کیے ہیں، اور ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور میں عرش فوق العرش بھی گیا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سارے کافروں نے انکار کر دیا، سارے کافروں نے انکار کیا، یہاں تک کہ ابو جہل تو بغلے بجانے لگا، کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی نے ایسی بات کر دی ہے کہ اب مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آج اگر میں مسلمانوں سے جو ان پر ایمان لے آئے ہیں ان سے اس کا جواب پوچھوں تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گیا۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ سب سے یارانہ، سب سے زیادہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق سے ہے۔ تو سیدھا ابو بکر صدیق کے دروازے پر گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو نوک کیا، اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے تو وہ کہنے لگا کہ ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ سارا واقعہ معراج جو حضور سے سنا تھا وہ کہے سنایا، اور کہنے لگا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو اس کی بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟
قربان جائیں سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات پر، آپ کے عشق مصطفیٰ پر، کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتا کہ یہ کہا کس نے ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ وہ ازلی دشمن ہے مصطفیٰ کا، کہ ہر بات کے اندر حضور کی ٹوہ میں رہتا ہے، کوئی کمی کوئی چیز جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی میرے ہاتھ میں آ جائے جس کو میں اچھالوں اور آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ میں ذلیل کروں۔ تو اس نے پوچھا کہ پہلے یہ بتا کہ یہ کہا کس نے ہے؟ تو اس نے کہا تمہارے نبی نے کہا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا جہان کا کوئی شخص یہ بات کرے تو وہ جھوٹا ہے، اگر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو وہ سچے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ناانصافی کیسے؟ اگر کوئی اور کہے تو جھوٹا، اگر تمہارے نبی کہیں تو سچے۔ فرمایا ہاں، اس لیے کہ ہم نے تو اللہ کو بغیر دیکھے ان کے کہنے پر مان لیا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بس انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کا کوئی ہمسری برابری کرنے والا نہیں، اس کا کوئی ماں باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ تو جب رب کائنات کو اس کے کہنے پر ہم نے مان لیا تو یہ عرش اور فرش کے سفر کی بات کیا رہ گئی؟ بس اسی بات پر وہ نامراد واپس پلٹا، نامراد ہو کر واپس پلٹا۔ تو ادھر حضور کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق نے حاضری دی تاکہ میں حضور علیہ السلام کی زبانی جو میں نے ان سے سنا وہ سنوں۔ تو حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے تو آقا علیہ السلام پر اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی تو تقوی والے ہیں۔ یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی آپ اس پر ذرا غور کریں، فرمایا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا ہے، ثانی اثنین وہ دو میں سے دوسرا ہے، اذ تقول لصاحبہ، جب آپ کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو خوف نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کریں، 10ویں پارے کے اندر یہ آیت کریمہ ہے، اس پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ثانی اثنین فرمایا، ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، دو ہی ہیں اس غار کے اندر، یہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ تو غار ثور کے اندر دو ہی تھے، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ اب ان دو کے لیے فرمایا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا ہے، اذ تقول لصاحبہ، جب آپ فرما رہے تھے اپنے صحابی سے۔ اب یہاں پر جو قابل غور نقطہ ہے اور ہم اس کو ہر سال بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ کچھ لوگ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت سے نکالنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ ان کے بیانات، ان کی گفتگو ان کی اس طرح سے کہ گویا کہ وہ مومن بھی نہیں ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس بات پر غور کریں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اذ تقول لصاحبہ، جب آپ فرما رہے تھے اپنے صحابی سے۔ اب حضور کے صحابہ کی تعداد کتنا ہے؟ حضور کے صحابہ کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، اوپر نیچے یہ تعداد صحابہ کرام کی۔ اور ان تعداد میں جو صحابہ کا ٹائٹل ہے وہ انہیں سنت سے ملا ہے، یعنی حضور کے صحابی حضور پر ایمان لے آئے، آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے آئے، اور یہ وہ جو حضور کی ظاہری زندگی میں ایمان لائے، حضور کا دیدار کیا، تو اس عمل نے اسے صحابی بنا دیا۔ قرآن مجید میں 1,24,000 صحابہ میں سے لفظ صحابی کسی کے لیے نہیں بولا گیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ اب دیکھیں قرآن مجید وہ کتاب ہے، اللہ رب العزت کی وہ عظمت والی کتاب ہے، اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ جو اس کے ایک صورت کا انکار کرتا ہے، جو اس کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے،
کوئی اس کے لفظ کا انکار کرتا ہے، کوئی اس کے حرف کا انکار کرتا ہے، کوئی اس کے زبر زیر پیش کا انکار کرتا ہے، تو اتنا چھوٹی سی کوتاہی میں کہ اگر زبر زیر پیش کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ فرما رہے تھے اپنے صحابی سے، اللہ فرما رہا ہے، اور یہ صحابی کا لفظ قرآن میں آیا، گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی پر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ اے حبیب، جب آپ غار کے اندر تھے وہ دو میں سے دوسرا تھا، اور جب آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر خوف نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کس کو فرما رہے تھے؟ اپنے صحابی کو فرما رہے تھے۔ تو لفظ صحابی قرآن میں آیا ہے، اور اس پر متفق ہیں تمام مسالک، یہاں تک کہ وہ ہمارے بھائی جو انکار کرتے ہیں ابوبکر صدیق کی صحابیت کا، وہ بھی ان کے اکابر علماء کرام نے بھی اپنی تفسیروں کے اندر اس آیت کریمہ کا شان نزول کے اندر لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ نازل ہوئی ہے۔ تو لہٰذا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کوئی مسلمان مومن نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو قرآن کا انکار لازم آئے گا، اور جو قرآن کا انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جب آپ فرما رہے تھے اپنے صحابی سے لا تحزن، کیا کرو؟ لا تحزن، خوف نہ کرو۔ تو خوف تحزن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تحزن کا معنی یہ ہے، ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے اور ایک ہوتا ہے کسی اور کے لیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کے لیے کوئی خوف نہیں تھا۔ صحابہ کرام تو حضور کے لیے جیتے تھے، آقا کے لیے جیتے تھے، آقا کے لیے مرتے تھے، ان کا مرنا جینا حضور کے لیے تھا، انہیں اپنی جان کا خوف نہ تھا بلکہ حضور علیہ السلام کی جان کا خوف۔ اس وجہ سے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو خوف نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی ان اللہ معنا، یعنی کہ ابوبکر جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے، یعنی فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معیا، میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا بلکہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی جس طرح میرے ساتھ ہے اس طرح تیرے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، چند کام بندہ کر لے وہ اس سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ کچھ عمل وہ ہوتے ہیں کہ بندہ کرتا ہے تو اس سے انعام ملتا ہے جنت کا، اسے جنت عطا ہوتی ہے، جنت کی نعمتیں عطا ہوتی ہیں، جنت کے اندر حوران ملتی ہیں، غنمان ملتے ہیں، کستوری، عطر، گلاب اور اس طرح کی اصل جو خوشبو ہے وہ ملتی ہیں، اس پر انعامات رکھے گئے۔ لیکن چند کام وہ ہیں جب وہ بندہ کام کرتا ہے تو اسے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ تو ان میں سے ایک کام ہے صبر کرنے والے کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کرے بندہ مصائب آلام پر، جب صبر کرے تو اللہ رب العزت کی معیت، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح کے الفاظ رب کائنات کے محسنین کے لیے آئے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو رب کائنات نے ایک صابر کے لیے انعام فرمایا کہ صابر کو میری معیت حاصل ہے، مومن کامل کو میری معیت حاصل ہے، اور دوسرا فرمایا کہ محسن کو میری، جو احسان کرنے والا ہے، لوگوں پر احسان کرنے والا ہے، ان کو میری معیت حاصل ہے۔ تو ان تمام کو اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام کے اندر اپنی معیت کا اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے۔
تو پتہ چلا کہ جب رب کائنات کے پیارے حبیب نے جب حضور علیہ السلام نے اپنے اس غلام سے سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر خوف نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پتہ چلا قرآن مجید کی روح سے کہ ابو بکر صدیق پکے کامل مومن بھی ہیں، ابو بکر صدیق صابر بھی ہیں، ابو بکر صدیق محسن بھی ہیں۔ اس وجہ سے جب وہ کامل مومن ہیں، کامل محسن ہیں، کامل متقی ہیں اور کامل صابر ہیں، تو رب کائنات نے ان کو اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ کی معیت کا حکم دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ الفاظ تو تھے میرے آقا کے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کے اندر جب ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے تو یہ اذ تقول کے لفظ بتا رہے ہیں کہ حضور فرما رہے تھے۔ ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ سپیچ، ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ سپیچ۔ ڈائریکٹ سپیچ یہ ہے کہ جو کچھ بولا جائے پیچھے وہی کے وہی الفاظ بول دیے جائیں۔ ایک یہ ہوتا ہے انڈائریکٹ سپیچ کہ لفظوں کے اندر کچھ رد و بدل ہو جائے لیکن معنی مفہوم ایک رہے۔ یہاں رب کائنات نے بالکل وہ اپنے حبیب کی ڈائریکٹ سپیچ جو تھی، جو حضور نے خود کلام کیا تھا غار ثور کے اندر، اسی بات کو رب کائنات نے اپنے قرآن کا مضمون بنایا۔ کتنا بڑی بات ہے، قربان جائے ابو بکر صدیق کی شان پر کہ حضور فرما رہے ہیں کیونکہ انہیں خوف لاحق ہوا کہ جب دشمن غار کے دہانے پر آ گیا ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں آواز دے رہی ہیں اور وہ غار کے منہ پر، غار کے جو دروازہ ہے اس پر کھڑے ہو کر وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو سیدنا ابو بکر صدیق سن رہے ہیں، میرے آقا سن رہے ہیں، تو خوف لاحق ہوا اپنے آقا کی ذات کا۔ تو جب خوف لاحق ہوا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر خوف نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کس نے کہا تھا؟ میرے آقا نے۔ بالکل وہی ڈائریکٹ سپیچ جو تھی، بالکل وہی کلمات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اٹھائے، وہ اپنے حبیب کے دہن سے وہی الفاظ اٹھا کر قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن مجید کا مضمون بنا دیا۔ اور یہ عظمت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی کہ رب کائنات کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اب جو کہ قرآن کا مضمون بنا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنا پسند آئے کہ انہیں قرآن کا مضمون بنا دیا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار ثور کا واقعہ تو معروف ہی ہے، آپ نے سنا۔ غار ثور کے اندر وہ 11 میل کا سفر سیدنا ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھا کر لے گئے۔ چڑھائی تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے آپ نے اٹھایا کیوں؟ یا رسول اللہ یہ پیچھے جو ہمارے کھوجی لگے ہیں، کھوج لگانے کے لیے، وہ جو پاؤں کے کھرے کو پہچاننے والے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ 2 جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے حضور کو کندھوں پر اٹھا لیا اور 11 میل۔ حکیم الامت احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے تفسیر نعیمی کے اندر لکھا کہ 11 میل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھایا اور اوپر غار میں لے گئے۔ اور غار میں جب لے گئے تو وہاں پر غار کو درست کیا، اور غار کو درست کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آئیے اندر تشریف لائیے، غار درست ہو گئی ہے۔ غار درست کس طرح کی؟ اپنی چادر جو تھی وہ چادر پھاڑ کر سوراخوں میں دی، اس خطرے کے لاحق کہ کوئی موذی جانور ڈس نہ لے، لیکن ایک سوراخ باقی رہا اور کپڑا باقی نہیں تھا، اس کو بند کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنی ایڑی رکھ دی اور وہاں پر جو ہے ایڑی رکھنے کے بعد حضور کو عرض کی یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیے۔ اب حدیث پاک میں آیا کہ وہاں ایک سانپ تھا اور اس سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈسنا شروع کیا، وہ ڈس مارتا۔ ادھر ابو بکر صدیق کی گود میں حضور کا سر انور ہے، ابو بکر صدیق کو علم ہو گیا کہ کوئی موذی جانور ڈس رہا ہے، زہر کی اثریت ہو رہی تھی، درد ہو رہا تھا، پین ہو رہا تھا، لیکن جنبش نہیں کی۔ اس وجہ سے
اس وجہ سے کہ ادھر عشق کا معاملہ تھا، عشق کا معاملہ تھا، عشق کا معاملہ۔ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ سانپ نے کہا ہوگا، یہ میری حدیث پاک کی بات نہیں ہے، یہ اپنے وجدان کی بات ہے، اپنی گفتگو ہے، اپنے وجدان کی بات ہے کہ سانپ نے کہا ہوگا ابو بکر ایڑی ہٹا لو، میرے منہ کے اندر زہر ہے۔ صدیق اکبر کے عشق نے جواب دیا ہوگا کوئی بات نہیں، اگر تیرے منہ کے اندر زہر ہے تو زہر کا تریاق میری گود کے اندر ہے۔ سانپ نے کہا ہوگا ابو بکر ایڑی ہٹا، میرے منہ کے اندر موت ہے، تو عشق ابو بکر نے جواب دیا ہوگا کہ اب اے سانپ، اگر تیرے منہ کے اندر موت ہے کوئی بات نہیں، حیات تو میری گود کے اندر ہے، حیات تو میری گود۔ اور جب زیادہ زہر نے اثر کیا، بدن تھر تھرانے لگا، میرے آقا کی چشمان مقدس کھلی، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ کسی موذی جانور نے رس لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن وہ یوں انگل سے لگایا، اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بس لعاب دہن لگنے کی دیر تھی، وہ درد کافور ہو گیا۔ کہاں مثلیت ہماری اور کہاں آقا کی ذات؟ مثلیت کے دعوے کرنے والے پتہ نہیں کس دلدل میں پھنس گئے کہ اگر ہم کہیں تھوکے تو ہماری تھوک کے لیے جو بڑے ممالک ہیں، اس جگہ بھی جہاں بڑے بڑے اچھے علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ تھوکنا منع ہے۔ ویسے بھی بندہ جا رہا ہوا ایسے گھر کے اندر بیٹھا ہو، سہل ہو، وہاں تھوکنا شروع کرے تو ہم اس کو بہتر نہیں سمجھتے۔ ایک لعاب ہے ہمارا، ایک لعاب ہے میرے آقا کا لعاب، اگر آشوب چشم کے اندر وہ آنکھیں جو خراب ہو چکی تھی اس میں لگا تو وہ صحیح ہو گئی۔ اگر کسی صحابی کا ڈھیلا نکل کر یہ آنکھوں کا ڈھیلا نیچے گر گیا، حضور نے لعاب دہن لگا دیا، وہ اپنی جگہ پر فٹ ہوا تو روشنی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اوریجنل چیز اوریجنل ہوتی ہے، جو اللہ نے بنا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ حدیث میں جو بتا رہا ہوں یہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ جو ابو قتادہ کا جو آنکھ کا ڈھیلا ایک غزوے کے اندر نیچے جا گرا تھا، انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں لے آئے، میرے آقا نے لعاب لگایا، اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا۔ بتائیے آقا علیہ السلام کا پسینہ، ایک ہمارا پسینہ، اگر گرمی کا موسم ہو، روزانہ نانی ہے تو پھر کپڑوں سے بدبو آتی ہے، اور ایک دو دن نانی ہے قریب بیٹھنے والے کو بدبو آتی ہے، اور کہتے ہیں کتنا کنا انسان ہے، کتنا یہ صاف ستھرائی کا خیال نہیں کرتا، اور ایک پسینہ ہے مصطفیٰ کا، آقا علیہ السلام کا پسینہ۔ صحابہ کرام ایک صحابی نے شادی کے لیے اپنی بچی کو شادی کے جہیز میں عطر کے لیے حضور کی بارگاہ میں درخواست کی، میرے آقا نے فرمایا شیشی لاؤ، وہ شیشی لائی، اپنے پیشانی مبارک کے پسینے کو شیشی میں نچوڑ دیا اور فرمایا جاؤ یہ اپنی بیٹی کے لیے خوشبو کی خیرات لے جاؤ۔ ایک ہمارا پانی کہ کلی کریں، اور ایک آقا علیہ السلام، اگر کوئی بچے بیمار ہوتے، صحیح حدیث پاک میں آیا کسی صحابی کے بچے بیمار ہوتے، حضور کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ بچے شفا یاب نہیں ہو رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، وہ جو وضو کا پانی جو آپ وضو کرتے، وضو کا پانی اس پانی کے اندر ڈال دیتے، کلی کا پانی ڈال دیتے، فرماتے جاؤ بچوں کو پلا دو شفا یاب ہو جائیں گے، اللہ شفا دے دے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی شان پر گفتگو کر رہا تھا کہ یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی کہ رب کائنات نے انہیں ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا، اور اذ تقول لصاحبہ، جب آپ فرما رہے تھے آپ نے صحابی سے، لفظ صحابی قرآن میں آیا، لہذا ابو بکر کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار کفر ہے۔ جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے، آخری بات کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام حالت علالت میں تھے، اس پر گفتگو تو انشاءاللہ ہوگی، ایک دو جمعے ہوگی انشاءاللہ، لیکن ابھی وقت چونکہ ختم ہے تو آخری بات، حضور علیہ السلام حالت علالت میں،
یہ خواہ مخواہ کے جھگڑے ایسے ہی پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کے انکار کرتے ہیں ان میں بھی پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابیں پڑھی، کتابوں میں لکھا، لیکن بعض متشدد قسم کے لوگ ان کے ذاکرین وہ اس بات کو ہوا دیتے ہیں، اور پھر جب ہوا دیتے ہیں تو مجھے بھی یوں لگتا ہے کہ پھر ان کے اکابرین، ان کے علماء کرام سے بھی نرمی ہے، ورنہ اگر ہمارا کوئی چھوٹا مولوی کوئی گستاخی کرے تو ہمارے اکابرین ان کے خلاف بولتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، لیکن ادھر سمجھانے کی کوئی بات نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ شاید وہ بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں اور یقیناً جنت چاہتے ہیں، اگر آخرت میں جنت ٹھکانہ نہ ہوا تو ہماری بربادی ہو جائے گی، تو پھر انہی باتوں پر عمل کرنا ہوگا جو قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے۔ اب کیا جھگڑا ہے خلافت پر کہ کیوں مل گئی خلافت ابو بکر کو؟ وہ خلافت کی گفتگو تو انشاءاللہ آگے کریں گے بعد میں، لیکن آپ کو اس حدیث مبارکہ میں وہ خلافت صغریٰ کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کی دنیا کے اندر امامت کے حوالے سے آپ اس بات کو مد نظر رکھیں تو بالکل 2 + 2 4 کی طرح بات واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام حالت علالت میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگ میرے صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑی تھی، عرض کی یا رسول اللہ، میرے باپ رقیق دل کے مالک ہیں، جب وہ آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، لہذا آپ کسی دوسرے کو حکم دے دیں وہ نماز پڑھائیں۔ حضور نے یہ بات دوبارہ دہرائی، فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ ہماری ماں نے دوبارہ بات کو دہرایا، یا رسول اللہ وہ نرم دل کے مالک ہیں، جب وہ آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے اثرات نمودار ہوئے، فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ راوی جو ہے وہ جاتا ہے ابو بکر صدیق کو نہیں پاتا مسجد میں، اب یہاں تو پیچھے بخاری میں تھا، اب اگلی بات ابو داؤد کے اندر ہے، ابو داؤد میں سیاستہ کی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک آج کوئی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، جو سیاستہ ہے وہ ان کے پاس بھی وہی ہے، ہمارے پاس بھی وہی ہے، تمام مسالک کے اندر ایک ہی سیاستہ۔ اسی سیاستہ میں ابو داؤد کی روایت کہ وہ راوی جو گیا تو راوی نے دیکھا کہ ابو بکر تو بھرے مجمع کے اندر ہے نہیں، ابو بکر بھرے مجمع میں نہیں، اس نے عمر فاروق کو دیکھا، راوی نے کہا کہ ابو بکر موجود نہیں ہے، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھائیں۔ حوالہ دیا ابو داؤد کا، ابو داؤد شریف۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے نہ ہونے پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آ گئے اور انہیں نماز پڑھانا شروع کی، اور سیدنا عمر فاروق کی آواز قدرتاً زیادہ تھی۔ اب یہ آواز جو مصلی پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت امامت میں بلند ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جو مسجد نبوی کی تیسری صف کے بالکل برابر تھا، آپ کے کانوں میں پڑی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے سے فرمایا یا باللہ ذالک والمسلمون، یا باللہ ذالک والمسلمون، یہ مسلمان اس بات کو نہیں مانتے، 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 مسلمان اس بات کو
اور پھر آپ اٹھے اسی بستر سے اور آپ نے وہ روشندان جو تھا اس سے سر نکال کر فرمایا لا 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 لیصلی الناس ابی بکر، فرمایا نہیں نہیں ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ بتاؤ، ابو عمر فاروق مصلی پر ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، ارے ابو بکر کا عمر فاروق کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے عمر فاروق کی شان کیا ہے؟ عمر فاروق وہ ہیں جنہیں اللہ سے مانگا گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی گئی ہے، باری تعالیٰ عمر فاروق عطا کر، اسلام کو فرق کرنے والا عطا کر، جسے مانگا گیا۔ عمر وہ ہیں کہ جنہیں حضور علیہ السلام نے جن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ شان ہے حضرت عمر بن خطاب کی۔ وہ نماز پڑھا رہے ہیں لیکن نماز بھی شروع ہو چکی، لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں لا لا نہیں نہیں، یہ حق جو ہے امامت کا یہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور پہلی روایت، وہ دونوں روایتیں، یہ دونوں جو الفاظ ہیں نا، یہ ابو داؤد کے اندر اوپر نیچے ہیں، اور اوپر کی روایت کے اندر فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ذالک والمسلمون، مسلمان اس بات کو نہیں مانتے کہ ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی نماز پڑھائے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، یا اللہ، اللہ بھی نہیں مانتا، اللہ بھی نہیں مانتا۔ کیا خیال ہے؟ اب یہاں پر میں خود کبھی ہوتا ہوں، میں خود بھی موجود ہوتا ہوں کیونکہ میں امامت کرتا ہوں، اور میں جب یہاں خود بھی ہوتا ہوں اور کوئی اچھا قاری آ جاتا ہے، ہماری آواز تو ہوئی نا ایسے ہی گزارا، اور آواز بھی ایک نعمت ہے، کوئی اچھا قاری آ جاتا ہے میں خود مصلی پر کھڑا کر دیتا ہوں، تو امام کے ہوتے ہوئے کیا نماز نہیں ہوتی؟ میں بھی نہیں ہوں، قاری محمد ظفر صاحب بھی نہیں ہے، قاری محمد سجاد صاحب ہے، وہ نماز پڑھا دے، کیا نماز نہیں ہوگی؟ ہم تینوں نہیں ہیں، افتخار بھائی، نعیم بھائی، ان میں سے کوئی نماز پڑھا دے، کیا نماز نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر سوچو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں نہیں، اللہ بھی نہیں چاہتا، مسلمان بھی نہیں چاہتے کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور نماز پڑھائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نماز، اب کیا عمر فاروق کی اتنا شان کہ ان کے ہوتے ہوئے، ابو بکر صدیق کے ہوتے وہ نماز نہ پڑھائے؟ ہاں، عمر فاروق نماز پڑھائیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی سیاستہ کی روایت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب اس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہوں، ان کے موجود ہونے کی صورت میں کوئی اور امامت کرا دے۔ ابو بکر عمر فاروق نماز پڑھائیں، نماز ہو جاتی ہے، عثمان غنی نماز پڑھائیں، نماز ہو جاتی ہے، مولا علی نماز پڑھائیں، نماز ہو جاتی ہے، صحابہ میں سے کوئی نماز پڑھائے ہو جاتی ہے، مگر اس وقت نہیں ہوتی جب ابو بکر صدیق موجود ہوں۔ ابو بکر صدیق جب موجود ہوں تو اس وقت نماز نہیں ہوتی۔ کس کا فرمان ہے یہ؟ یہی تو وجہ تھی جب سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کی لخت جگر، جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ الزہرا جب آخرت کے دن میدان معاشر بپا ہوگا، تمام معاشر میشان کے میدان معاشر کے تمام لوگوں کو اعلان ہوگا اپنی نگاہیں جھکا لو، سیدہ کائنات گزرنے والی ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کا جب انتقال ہوا تو اس وقت جب جنازہ پڑھانے کا معاملہ پیش آیا تو کسی نے کہا کہ حضرت علی سے کہ آپ کا رشتہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ نماز پڑھا دیں۔ فرمایا نہیں، آقا کا فرمان میرے کانوں میں گونج رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہوں تو اس قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ابو بکر کے سوا
کسی اور کو امام بنا دیں، لہٰذا ابو بکر موجود ہیں، فاطمہ الزہرا کا جنازہ ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ اور یار لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بات کو تسلسل کے ساتھ ایک دو جمعہ کے خطبات میں رکھیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت عطا فرمائے۔